ایک بہت ہی لائق اسٹوڈنٹ جو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں تھا، اس نے مختلف کمپنیز میں اپلائی کیا ہوا تھا۔ چونکہ اس کا اکیڈمک ریکارڈ بہت شاندار تھا، وہ ہمیشہ ہی اپنی کلاس میں ٹاپ کرتا تھا، اس لیے جہاں جہاں بھی اس نے اپلائی کیا ہوا تھا تقریباً ہر جگہ سے ہی اسے کالز آنا شروع ہو گئی۔ اسے انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ ایک بہت ہی اچھی ملٹی نیشنل کمپنی اس نے سلیکٹ کی اور انٹرویو دینے کے لیے چلا گیا۔ وہ بڑا پر اعتماد تھا، اسے یقین تھا کہ یہ جاب وہ آسانی سے حاصل کر لے گا۔ پہلا انٹرویو اس نے آرام سے کلیئر کر لیا۔ اب فائنل انٹرویو کمپنی کے ڈائریکٹر نے لینا تھا۔ ڈائریکٹر نے ہی فیصلہ کرنا تھا کہ اسے جاب ملے گی یا نہیں۔ مقررہ وقت پر وہ انٹرویو دینے کے لیے پہنچ گیا۔ تمہارا اکیڈمک ریکارڈ بہت شاندار ہے، ہمیشہ ہی تم نے اچھے مارکس لیے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری اسٹڈیز کے اخراجات کون برداشت کرتا ہے؟ ڈائریکٹر نے پوچھا۔ لڑکے کو اس سوال کی توقع نہیں تھی، وہ تھوڑا حیران ہوا۔ میری اسٹڈیز کے اخراجات میرے والد صاحب ادا کرتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ اچھا، تو تمہارے والد صاحب کیا کام کرتے ہیں؟ ڈائریکٹر نے اگلا سوال کیا۔ اب لڑکا تھوڑا ہچکچایا۔ میرے والد صاحب دھوبی ہیں، لوگوں کے کپڑے دھوتے ہیں، اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ اچھا، مجھے ذرا اپنے ہاتھ دکھاؤ، ڈائریکٹر نے کہا۔ لڑکا حیران ہو رہا تھا کہ یہ کس طرح کا انٹرویو ہے۔ خیر، اس نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے۔ اس کے ہاتھ بالکل صاف ستھرے تھے، ہاتھوں کی جلد بالکل صاف اور نرم ملائم تھی۔ ڈائریکٹر نے پوچھا کہ کیا تمہارے والد صاحب تمہیں بھی کبھی اپنے ساتھ کام پر لے کر جاتے ہیں؟ کیا تم نے کبھی کپڑے دھونے میں ان کی مدد کی ہے؟ لڑکے نے کہا کہ میں نے کئی بار اپنے والد صاحب کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے والد صاحب نے ہمیشہ مجھے منع کر دیا، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ میں اپنی پڑھائی پر دھیان دوں، دل لگا کر پڑھوں، تاکہ مجھے ان کی طرح لوگوں کے کپڑے نہ دھونے پڑے۔ ڈائریکٹر نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تمہارا انٹرویو یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اب میں تمہیں ایک اسائنمنٹ دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم وہ کام کرو اور کل دوبارہ میرے پاس آؤ۔ لڑکے نے کہا کہ جی بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ ڈائریکٹر نے کہا کہ جب بھی تمہاری اپنے والد صاحب سے ملاقات ہو تو تم نے ان کے ہاتھوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسے ہیں، ان کی جلد کیسی ہے۔ یہ کام کرنے کے بعد تم نے آفس آ کر دوبارہ مجھ سے ملنا ہے۔ لڑکا خوشی خوشی آفس سے نکل آیا۔ وہ یہ سوچ کر خوش تھا کہ ڈائریکٹر نے کل دوبارہ بلایا ہے تو مطلب وہ مجھے نوکری پر ضرور رکھے گا، اور والد صاحب کے ہاتھ دیکھنا یہ کون سا مشکل کام ہے۔ اپنی اسائنمنٹ مکمل کرنے کی اسے جلدی تھی، اس لیے وہ گھر جانے کے بجائے اپنے والد صاحب کے کام کرنے کی جگہ پر چلا گیا۔ والد صاحب اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ بیٹا، تمہارا انٹرویو کیسا ہوا؟ اچھا ہو گیا ہے بابا، لڑکے نے جواب دیا، اور پھر انہیں ساری بات بتائی۔ بابا، کل انشاءاللہ مجھے نوکری ضرور مل جائے گی، اب آپ مجھے اپنے ہاتھ دکھائیں۔ اس کے والد صاحب یہ ساری بات سن کر تھوڑا حیران ہوئے، لیکن بیٹے کے اصرار پر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کر دیے۔ لڑکے نے پہلی دفعہ اپنے باپ کے ہاتھوں کو پکڑا تھا اور غور سے دیکھا تھا۔ اس کے باپ کے ہاتھ انتہائی سخت اور کھردرے تھے، کام کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے تھے اور وہ کئی جگہ سے زخمی اور پھٹے ہوئے تھے۔ اس لڑکے کو زندگی میں پہلی دفعہ احساس ہوا کہ یہ وہی ہاتھ ہے جو سارا دن محنت کرتے ہیں تاکہ وہ سکون سے زندگی گزار سکے، جو سارا دن لوگوں کے کپڑے دھوتے ہیں تاکہ وہ اچھے اسکول میں پڑھ سکے، اچھا کھا سکے، اچھا پہن سکے۔ اس کے بابا کے ہاتھ کا ہر چھالا اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس کی ہر کامیابی کے پیچھے اس کے بابا کی قربانی ہے۔ اسے صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ وہ آج جس بھی مقام پر ہے، اس مقام پر پہنچانے کے لیے اس کے والد صاحب نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے بابا کے ہاتھوں کو چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس نے اپنے باپ کے اس دن کے بچے ہوئے سارے کپڑے ایک ایک کر کے دھو دیے۔
اس کا باپ اسے روکتا ہی رہ گیا۔ اس نے وہ سارا دن اپنے باپ کے ساتھ گزارا اور ان سے ڈھیر ساری باتیں کی۔ اگلے دن وہ تیار ہو کر ڈائریکٹر کے آفس پہنچ گیا۔ ڈائریکٹر کا سامنا کرتے ہوئے اس کی جھکی ہوئی آنکھوں میں نمی تھی۔ ڈائریکٹر نے پوچھا، ہاں بھائی، کل جو میں نے تمہیں اسائنمنٹ دی تھی، مجھے اس بارے میں کچھ بتاؤ۔ کیسا رہا تمہارا ایکسپیرینس؟ میرے ساتھ کچھ شیئر کرنا پسند کرو گے؟ لڑکے نے کہا کہ سر، کل میں نے زندگی کا ایک بہت بڑا سبق سیکھا۔ کل میں نے وہ جانا جو آج تک مجھے کسی نے نہیں سکھایا تھا۔ میں نے سیکھا کہ قربانی کیا ہوتی ہے، اپنے کیا ہوتے ہیں، رشتے کیا ہوتے ہیں۔ ہم جو ایک اچھی اور عیش والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس زندگی کے پیچھے ہمارے والدین کی کتنی قربانیاں ہوتی ہیں۔ وہ خود تکلیف اٹھاتے ہیں تاکہ ان کے بچوں کو آسانی ملے۔ آج میں اگر اتنا پڑھ لکھ گیا ہوں تو یہ سب میرے والد کی وجہ سے ہے۔ میرے بابا اگر نہ ہوتے تو میں پڑھائی میں کبھی اتنا آگے نہ آ پاتا۔ میں نے آج جب کپڑے دھونے میں اپنے بابا کی مدد کی تو مجھے احساس ہوا کہ ان کا کام کتنا سخت اور مشکل ہے، اس کام میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے والدین جو کچھ ہمارے لیے ساری زندگی کرتے آئے ہیں، اس کا صحیح معنوں میں مجھے آج اندازہ ہوا ہے۔ رشتوں کی اہمیت کا احساس جتنا مجھے آج ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ڈائریکٹر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا کہ یہی چیز، یہی احساس میں اپنے مینیجرز میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اس شخص کو اپنی کمپنی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں جو اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کی قدر کرے، جس کو اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کی مشکلوں کا، اس کی تکلیفوں کا احساس ہو، جس کو یہ احساس ہو کہ اس کمپنی کو کامیاب بنانے کے لیے کتنے ہی لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں اور ان لوگوں کی محنت کے بغیر کمپنی کبھی بھی اس مقام پر نہ پہنچتی۔ مجھے ایسا مینیجر چاہیے جس کی زندگی کا مقصد صرف پیسہ بنانا ہی نہ ہو، جس کی زندگی میں صرف پیسوں کی ہی نہیں بلکہ رشتوں کی بھی اہمیت ہو۔ میں تمہیں اپنی کمپنی میں ویلکم کرتا ہوں۔ تم اس جاب کے پورے حقدار ہو۔ دوستو، اپنی زندگی میں موجود رشتوں، خاص طور پر اپنے والدین کی قدر کریں۔ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے والدین نے کتنی مشکلوں سے، کتنی قربانیاں دے کر ہمیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، ہمیں پڑھایا لکھایا ہے، انگلی پکڑ کر ہمیں چلنا سکھایا ہے، اپنی خواہشوں کو بھول کر ہماری چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو بھی پورا کیا ہے، جو خوشی خوشی ہمارے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اپنی محنت سے کمائے ہوئے پیسوں کو ہم پر خرچتے ہوئے ایک بار بھی نہیں سوچتے، اور اب جب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہے، اب جب انہیں ہماری ضرورت ہے تو ہم انہیں نظر انداز کرتے ہیں، ان سے جان چھڑاتے ہیں، اولڈ ہومز میں چھوڑاتے ہیں، کہ اب ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم ان کا سہارا بنیں۔ اگر ان کی آنکھیں دھندلی ہو گئی ہیں تو ہم ان کی آنکھیں بنیں، اگر ان کے ہاتھ، ان کا جسم کمزور ہو گیا ہے تو ہم ان کی طاقت بنیں۔ اور والدین سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہر سہولت دینے کی کوشش کریں، اپنی طاقت کے حساب سے ان کو اچھا لباس دیں، اچھا گھر دیں، اچھے اسکول میں داخل کروائیں، ان کی ہر جائز خواہش کو پورا ضرور کریں، لیکن ان کو کبھی کبھی یہ بھی احساس دلائیں کہ ان کی ماں کتنی محنت سے ان کے لیے کھانا بناتی ہے، برتن دھوتی ہے، ان کا باپ جن پیسوں سے ان کی خواہشیں پوری کرتا ہے، وہ کمانے میں اسے کتنی محنت لگتی ہے۔ اس لیے کبھی کبھار گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں ان سے مدد لیا کریں۔ کسی دن کھانا بنانے کے بعد سب بچوں کے ساتھ مل کر برتن دھوئیں، تاکہ انہیں صحیح معنوں میں احساس ہو کہ برتن دھونے میں کیسا لگتا ہے۔ کبھی اپنے ساتھ انہیں کام پر لے جایا کریں، اس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا بھی سیکھیں گے، اور ان کو یہ بھی احساس ہوگا کہ کسی کام کو کرنے میں کتنی محنت لگتی ہے، اور وہ کام کی قدر کرنا بھی سیکھیں گے۔
دوستو میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے والدین کی قدر کرو. کوئی بھی شخص اپنے والدین کو دکھی کر کے زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو.